بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی زکوٰۃ کے بارے میں جو حدیث آئی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعیدات ہیں، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل جو ہے وہ بھی ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے حدیث جو کنز العمال کے اندر آئی ہے، ایسے ہی مجمع الزوائد کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس نے اپنے مال کے شر کو دور کر دیا۔ دوسری حدیث ہے کہ جب تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ ذمہ داری جو ہے تم نے ادا کر دی، اور اس ذمہ داری سے جو ہے تم سب کا دوش ہو گئے، تم نے اپنے کندھوں سے وہ ذمہ داری اتار دی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر ایک قوم کے اوپر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ان کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے سے جو ہے چیتلے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ مویشیوں کی طرح چر رہے تھے، اور ان کی جو خوراک تھی وہ زقوم تھی اور جہنم کے پتھر جو کھا رہے تھے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ ان بندوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس کے ذریعے سے تمہارا مال جو ہے محفوظ ہوگا، اور اپنی بیماری کا علاج جو ہے صدقے سے کیا کرو، اور مصائب کو جو ہے وہ دعا اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ذریعے سے اپنے مصائب کو دور کیا کرو۔ اب آتی ہے بات کہ زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل جو ہے اس سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم شمسی سال کے تاریخ کے ذریعے سے ادا کریں یا قمری سال، تو زکوٰۃ کے لیے جو تاریخ متعین ہے وہ قمری سال کے چاند کے تاریخوں کے اعتبار سے جو زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ شریعت نے اسی کو جو ہے وہ بنیاد قرار دیا ہے کہ قمری ایک تاریخ جس کے اوپر بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب بناتا تو اسی کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ اس کے بعد آتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو ایک تو مجنون، اور اسی طرح ناقص العقل جس کی عقل جو ہے کامل نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے ہی نابالغ بچہ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جس شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات کہ زکوٰۃ کے اندر نیت شرط ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ نکالتے وقت نیت کرنا جو ہے یہ شرط ہے یا نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ نکالتے وقت جو نیت کرنا شرط ہے کہ جس وقت بندے نے اپنے پورے مال کا حساب کر لیا، اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ زکوٰۃ اس نے الگ کر لی، تو اسی وقت نیت کر لے کہ میں یہ پیسے جو الگ کر رہا ہوں یہ زکوٰۃ کے لیے الگ کر رہا ہوں، اور پھر اس کو غریبوں کے اوپر بانٹ دیں، جو محتاج ہے فقیر ہے ان کے اوپر، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے انہی لوگوں کو دے دیں۔ اب اگر ایک شخص نے الگ کرتے وقت جو ہے وہ نیت کر لی، چاہے وہ آگے دیتے وقت نیت کرے یا نہ کرے، ایسے ہی زکوٰۃ نکالتے وقت اس نے نیت کر لی اور پھر وہ پیسے کسی اور کے حوالے کیے اور کہا کہ یہ غریبوں کے اندر جو ہے تقسیم کر دو، تب بھی اس کی زکوٰۃ جو ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس نے نکالتے وقت جو ہے وہ نیت کی تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے وقت جو ہے وہ نیت نہ کرے اور زکوٰۃ اس نے دے دی فقیروں کو اور نیت نہیں کی، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے مسائل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر جس فقیر کو اور جس بندے کو اس نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے اگر ابھی تک اس کے پاس ہے
تو یہ نیت کر لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے خرچ کر لیے تو اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہیں کہ آیا زکوٰۃ جو ہے رمضان المبارک کے اندر ہی دینا فرض ہے، لازمی ہے، یا کسی اور مہینے کے اندر بھی دے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ جس مہینے میں جس تاریخ کو بندہ صاحب نصاب بنا تھا شریعت کی نظر میں، تو اسی وقت اس کا سال پورا ہوتا ہے اور اسی وقت اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، رمضان کے اندر جو شخص جو ہے وہ صاحب نصاب بنا تھا تو رمضان ہی کے اندر، جو شوال میں بنا تھا تو شوال میں، جو شعبان میں صاحب نصاب بنا تھا تو اسی وقت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ ہاں، اگرچہ رمضان کے اندر جو ہے وہ صدقات وغیرہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن زکوٰۃ کو بلا وجہ مؤخر کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات کہ ایک بندے نے صاحب نصاب تو پہلے سے بنا تھا، لیکن کچھ سال گزر گئے جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو اب کہہ رہے کہ اس کے ذمے سے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اترے گی نہیں، اس کے ذمے سے وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اب بھی اگر وہ زکوٰۃ ادا کر لے تو تاخیر کی وجہ سے اگرچہ گناہگار ہوگا لیکن اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نصاب کا مالک تو ہے، سال کے شروع میں اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر مال آ گیا، اور سال کے آخر میں جو ہے اس کے پاس زکوٰۃ کا مال تب بھی نصاب جو ہے پورا ہے، لیکن سال کے بیچ میں جو ہے اس کا مال کم ہوتا گیا، بڑھتا گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سال کے شروع اور سال کے آخر میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر سال کے شروع میں تھا، سال کے آخر میں نہیں ہے، تب بھی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، کیونکہ نصاب کے اوپر سال نہیں گزرا۔ لیکن اگر سال کے شروع اور سال کے آخر میں اس کے پاس نصاب موجود ہے اور بیچ میں گھٹتا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ایک شخص کے پاس جو ہے وہ سال کے شروع میں نصاب موجود ہے اور بیچ کے اندر جو اس کے پاس زیادہ چیزیں آ گئے، زیادہ پیسے آ گئے، تو ان پیسوں کے اوپر الگ الگ سے جو ہے وہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے ہو، تو چاہے کچھ مال ایسا ہو جو سال کے بیچ میں اس کے پاس آیا ہو اور اس کے اوپر سال نہیں گزرا، تب بھی وہ اپنے پورے مال کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب آتی ہے بات کہ زیورات وغیرہ جو ہے جو عورتیں پہنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام صاحب کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، پہننے کے زیورات جو ہے وہ چاہے مرد نے رکھے ہو، اگرچہ مردوں کے لیے رکھنا حلال نہیں ہے، لیکن اگر مرد نے بھی رکھے ہو یا عورت نے رکھے ہو، چاہے وہ پہن رہی ہو، چاہے وہ سونا جو ہے ان کے پاس وہ زیورات کی شکل میں ہے، چاہے کسی اور برتن وغیرہ کی شکل میں ہے، تب بھی اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے اور ان کا زکوٰۃ وہ ادا کرے گی۔ اب آتی ہے بات کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس خود تو نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے اس کے پاس زیورات اتنے ہیں اور اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اب زکوٰۃ کس کے ذمہ فرض ہے؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسی عورت کے ذمہ فرض ہے جس کے پاس بقدر نصاب مال ہے۔ شوہر کے پاس اگر مال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اس کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ وہ عورت کی طرف سے ادا کرے، بلکہ عورت اپنی طرف سے خود زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اب آتی بات کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیورات جو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ جواہرات وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، تو جواہرات کے اوپر کیونکہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر تب زکوٰۃ ہے جب اس کو مالی تجارت کے طور پر رکھا ہو، اگر مالی تجارت کے طور پر نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس لیے ان زیورات کے اندر جو موتی وغیرہ لگے یا جواہرات وغیرہ لگے ہیں تو ان کے الگ سے زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ صرف سونے کی قیمت لگا کے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ اگلی بات، ایک بندہ جو ہے وہ قرض دار ہے، اس کے پاس پیسے تو نصاب کے بقدر ہے، لیکن اگر وہ اپنے قرضوں کا حساب اور کتاب لگا لے تو اس کے پاس قرض ادا کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا، تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جتنے بھی پیسے وہ لوگوں کے قرض ہے، تو اس لیے قرض دار شخص کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نے کسی کو قرض دی ہوئے ہے کچھ پیسے، اور جس کا
نے قرض دی ہوئی وہ صاحب نصاب بھی، اب اس کے مال کے اوپر سال جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو آیا وہی قرض والے پیسوں کو وہ زکوٰۃ میں لگا سکتے یا نہیں؟ تو کہہ رہے کہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایسا کرے کہ اس شخص کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے پکڑا دے جتنی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد جو ہے جس بندے کے اوپر اس کو قرض ہے، جس کو اس نے زکوٰۃ کے پیسے دیے، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا کہ وہی جو قرض ہے وہ معاف کر لے اور اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ الگ سے اس کو پیسے دے کے ہاتھ میں اور پھر مالک بنانے کے بعد اس سے اپنا قرض واپس لے لے، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی واپس ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ قرض معاف کر کے اس کو زکوٰۃ میں لگا لے، ایسا درست نہیں ہے۔ اگلی بات آتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے تجارت کے طور پر کمپنیوں کے شیئرز وغیرہ، حصے وغیرہ خریدتے ہیں، یا ان کے پیسے جو ہے وہ کسی فنڈ وغیرہ جیسے پرائیویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اس کے اندر رکھے ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کا۔ تو اب آتی ہے بات کہ آیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو کمپنی کے جو شیئرز وغیرہ خریدے گئے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور ایسے ہی جو پیسے تنخواہ سے بچتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تو وہ جو تنخواہ سے کٹتے ہیں اور حکومت کے پاس جمع ہوتے ہیں یا کسی پرائیویٹ ادارے کے پاس جو جمع ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ جتنی اس کی تنخواہ سے کٹتی ہیں تو وہ جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو ان کا حساب بھی لگے گا۔ ہاں، جو حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر تب تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ اس کے قبضے میں نہ آ جائے۔ اگر اس کے قبضے میں آ گئے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ملکیت کے اندر۔ ہاں، تنخواہ سے جو پیسے کٹتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ بندے کی اپنی ملکیت ہے۔